جو تمہارے آنسو دیکھ کر خاموش رہے اسے مسکراہٹ کی امید مت رکھو۔ بال سفید ہو رہے ہوں تو آملہ ریٹھا سیکاکائی کا تیل ہفتے میں 2 بار لگائیں۔ روز صبح سورہ یاسین کی تلاوت گھر کی برکت اور امن کا راز ہے۔ نظر بد کے لیے روز 7 بار سورہ فلق اور ناس پڑھ کر بچوں پر دم کریں۔ خوش رہنے کا راز کسی سے امید نہ رکھو، صرف رب سے رکھو۔ اگر شوہر توجہ نہ دے تو یا لطیف روزانہ 129 بار پڑھیں، معجزہ ہوگا۔ سانولی رنگت نکھارنے کے لیے ملتانی مٹی دہی اور لیموں کا فیس پیک لگائیں۔ پیٹ کی گیس اور بد ہضمی میں اجوائن اور کالا نمک کا سفوف بہترین علاج ہے۔ جس کے پاس صبر ہے اس کے پاس سب کچھ ہے۔ نوکری نہ لگ رہی ہو تو ہر جمعرات کو کسی سفید پرندے کو دانہ ڈالیں۔ جب نیت صاف ہو تو قسمت بھی خود بخود ساتھ دیتی ہے۔ خشک ہونٹوں کے لیے دودھ کی بلائی میں چٹکی بھر ہلدی ملا کر لگائیں۔ ہر نماز کے بعد 11 بار یا فتاح پڑھنا بند دروازے کھولتا ہے۔ اگر شوہر بیوی کو نظر انداز کرے تو یا ودود 66 بار پڑھ کر دل سے دعا کریں۔ دل کا سکون لوگوں سے نہیں اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ قبض دور کرنے کے لیے سوتے وقت 1 چمچ اس بگول نیم گرم دودھ میں لیں۔ رزق میں کشادگی کے لیے نماز فجر کے بعد سورہ واقعہ روز پڑھیں۔ دانت مضبوط رکھنے کے لیے نیم کی مسواک اور نمک سے کلی کریں۔ سچ میں طاقت ہوتی ہے مگر سچ بولنے والے کم ہوتے ہیں۔ اگر شوہر غصہ کرتا ہو تو رات سونے سے پہلے یا حلیمو 21 بار پڑھیں۔ جس نے دل دکھایا اس کو معاف کر دو، سکون ملے گا تمہیں، سزا دے گا رب۔ مہندی سے بال رنگنے سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔ والدین کی خدمت کو رزق کا ذریعہ سمجھیں، زندگی بدل جائے گی۔ نیند کی کمی ہو تو رات کو 2 کھجوریں اور دودھ لے کر سوئیں۔ زندگی جتنی سادہ ہو دل اتنا ہی پرسکون ہوتا ہے۔ پیر یا منہ کی بدبو کے لیے لونگ چبانا مفید ہے۔ امتحان میں کامیابی کے لیے ہر رات سونے سے پہلے سورۃ الانشراح پڑھیں۔ چہرے پر جھریاں کم کرنے کے لیے انڈے کی سفیدی اور شہد کا ماسک لگائیں۔ جو شخص اللہ کو یاد رکھے اللہ اس کے ہر مسئلے کو آسان کر دیتا ہے۔ شوہر کے دل میں جگہ بنانے کے لیے سورہ طٰہٰ کی آیت 39 روز 3 بار پڑھیں۔ خاموشی میں جو اثر ہے وہ آواز میں کہاں۔ اگر بال جھڑتے ہوں تو پیاز کا رس ہفتے میں 2 بار لگائیں۔ بچوں کی ذہانت کے لیے صبح خالی پیٹ 5 بادام دیں۔ اگر سینے میں جلن ہو تو سونف اور مصری کا سفوف استعمال کریں۔ وقت کے ساتھ سب بدل جاتا ہے، بس یادیں دل میں رہ جاتی ہیں۔ شوہر اگر کسی اور کی طرف مائل ہو جائے تو روز 313 بار یا قابض یا مانع پڑھیں۔ چہرے کی رونق کے لیے روزانہ 1 گلاس گاجر اور چقندر کا جوس پئیں۔ پرانی کھانسی کے لیے لونگ، دار چینی اور شہد کا قہوہ فائدہ دیتا ہے۔ جو لوگوں کے دکھ سنے اللہ اس کے دکھ خود سنبھال لیتا ہے۔ شوہر کی توجہ حاصل کرنے کے لیے سورہ طٰہٰ آیت 39 دل سے روز 1 بار پڑھیں۔ جو چھپ کر روتا ہے اس کے لیے رب کھلے دروازے کھولتا ہے۔ ہڈیوں کی کمزوری کے لیے کالے تل، دودھ اور انجیر کا استعمال کریں۔ نیند میں ڈر لگے تو سوتے وقت سورہ فلق، سورۃ الناس اور آیت الکرسی پڑھیں۔ جلد کی خشکی کے لیے ناریل کا تیل اور شہد ملا کر لگائیں۔ اللہ کی محبت دنیا کی ہر کمی کو پورا کر دیتی ہے۔ زبان کی بدبو کے لیے الائچی چبائیں، اثر بھی ہوگا اور سنت بھی ہے۔ کاروباری بندش دور کرنے کے لیے روزانہ سورہ اخلاص 100 بار پڑھیں۔ اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو تو یا جبارو یا ودودو پانی پر دم کر کے پلائیں۔ سچے لوگ زیادہ نہیں بولتے مگر جب بولتے ہیں دل چھو لیتے ہیں۔ ہر نئے دن کا آغاز الحمدللہ سے کریں، برکت ہی برکت ہوگی۔ سجدے وہی اچھے لگتے ہیں
جن میں آنکھوں سے نہیں دل سے آنسو نکلیں۔ اگر چکر آتے ہوں تو روز 1 چمچ شہد اور 5 بادام کھائیں۔ بچوں کی ضد کم کرنے کے لیے یا لطیف ہو پانی پر دم کر کے پلائیں۔ چہرے پر دانے ہوں تو چنبیلی کا تیل اور ہلدی مکس کر کے لگائیں۔ محبت وہی خوبصورت ہے جو خاموش ہو کر بھی دل میں بولتی رہے۔ پیروں میں جلن ہو تو پانی میں نمک ڈال کر 10 منٹ پیر بھگو لیں۔ بیوی اگر شوہر کی نظر میں اہمیت بڑھانا چاہے تو سورہ نساء آیت 34 روز 1 بار پڑھیں۔ سانس کی تکلیف کے لیے لونگ اور شہد کا قہوہ دن میں 1 بار ضرور پئیں۔ سچے لوگ بولنے سے پہلے سوچتے نہیں، دل سے بولتے ہیں۔ روز کھانے کے بعد آدھا چمچ سونف، زیرہ اور اجوائن چبا کر کھانے سے موٹی عورتوں کا ہاضمہ درست ہوگا، چربی گلے گی اور وزن کم ہونے کے ساتھ پیٹ تیزی سے اندر جانے لگے گا۔ اگر شوہر زیادہ غصہ کرتا ہو تو روز یا حلیم یا رحیم 21 بار پڑھا کریں۔ جب انسان لوگوں سے امید چھوڑ دیتا ہے، رب دروازے کھول دیتا ہے۔ جلدی تھکن ہو تو روزانہ ناریل پانی یا لیمو شہد والا پانی پئیں۔ اگر گھریلو ناچاکی ہو تو روز 11 بار سورہ آل عمران 103 بار پڑھیں۔ خشکی سے بچنے کے لیے ناریل اور زیتون کا تیل مکس کر کے لگائیں۔ صبر کرنے والا شخص کبھی خالی نہیں لوٹتا، رب اسے نواز دیتا ہے۔ نزلہ زکام میں لونگ، سفوف اور دار چینی کا قہوہ دن میں 2 بار پئیں۔ اگر شوہر بیوی کو سنی انسنی کرے تو یا مجیبو دل سے 55 بار پڑھیں۔ سوتے وقت گڑ اور گھی کا نوالا کھانے سے قبض، گیس اور کمزوری دور ہوتی ہے۔ خاموش دعا میں جو اثر ہے وہ پکارنے میں بھی نہیں ہوتا۔ بچوں کے رونے یا بے چینی پر سورۃ الضحیٰ 3 بار پڑھ کر دم کریں۔ ہر رات کی تنہائی اللہ کی قربت کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ جوڑوں کے درد کے لیے میتھی دانہ کلونجی اور سونڈ پکا کر پئیں۔ اگر شادی میں رکاوٹ ہو تو ہر جمعے کو سورہ رحمان پڑھیں۔ چہرے کی تر و تازگی کے لیے دہی اور بیسن کا فیس پیک ہفتے میں 2 بار لگائیں۔ جو رب سے مانگتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں لوٹتا۔ سردیوں میں ہونٹ کالے ہو جائیں تو لیمو اور شہد ملا کر لگائیں۔ اگر میاں بیوی میں دوری ہو تو رات کو 3 بار یا ودود پڑھ کر دعا کریں۔ گنج پن روکنے کے لیے پیاز کا رس اور زیتون کا تیل ملا کر لگائیں۔ محبت کو لفظوں کی نہیں، احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر ماہ کے پہلے جمعے رات کو صدقہ دیں، گھر میں برکت رہے گی۔ جو رب کی رضا پر راضی رہتا ہے، رب اسے اپنی رضا دے دیتا ہے۔ اگر تھکن زیادہ ہو تو اور کے گلاب اور سندل پاؤڈر کا مساج کریں۔ دل کی بے چینی ہو تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب بار بار پڑھیں۔ شوہر بیوی سے ناراض ہو تو سورہ یوسف کی آیت 86 دل سے پڑھیں۔ سجدوں میں جو بات ہے وہ کسی اور جگہ کہاں۔ آنکھوں کی روشنی کے لیے بادام، سونف اور مصری پیس کر روزانہ کھائیں۔ اگر بچوں میں ضد اور غصہ ہو تو ان پر روز سورہ کوثر دم کریں۔ پیٹ میں کیڑے ہوں تو کریلے کے بیج سکھا کر سفوف بنا کر دیں۔ خاموشی میں جو دعا نکلتی ہے وہ سب سے جلدی سنی جاتی ہے۔ نیند نہ آئے تو اللہ اللہ کرتے سو جائیں، سکون آ جائے گا۔ تم اپنی فریاد بندوں سے نہیں، رب سے کرو، وہی کافی ہے۔ دانتوں میں درد ہو تو لونگ کا تیل روئی پر لگا کر رکھیں۔ کاروبار میں برکت کے لیے ہر روز سورہ جمعہ پڑھا کریں۔ شوہر کے دل سے نفرت ختم کرنے کے لیے روز یا اللہ یا ودود یا لطیف پڑھیں۔ جو دل دکھاتے ہیں ان کو رب کے حوالے کر دو، سکون ملے گا تمہیں۔ بے اولاد جوڑے ہر روز سورہ مریم کی تلاوت کریں، معجزہ ہو سکتا ہے۔ جلد کی چمک کے لیے صبح نہار منہ نیم گرم پانی میں لیمو اور شہد لیں۔ اگر شوہر باہر کی عورتوں میں دلچسپی لے تو یا قہار روز 100 بار پڑھیں۔
خاموش آنکھیں بہت کچھ کہتی ہیں، بس سمجھنے والا چاہیے۔ ہر دن کی شروعات یا فتح و یا علیموں سے کریں، آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی۔